معزز صحافی حضرات، بلوچ نسل کشی کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اس تحریک کا آج 41واں دن ہے اور گزشتہ 12 دنوں سے ہم نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے احتجاجی دھرنے کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ صحافی حضرات اس بات کی تاحیات گواہ رہیں گے کہ کس طرح ہمارا پرامن لانگ مارچ، جو اس پورے دورانیے میں ایک لمحے کے لیے بھی پرتشدد نہیں ہوا، بلوچستان سے ہوتا ہوا جیسے ہی اسلام آباد میں داخل ہوتا ہے تو اسلام آباد پولیس کی جانب سے اس پر خیر برسائے جاتے ہیں۔ 3 دن تک ہم اسلام آباد میں ریاستی تشدد، گرفتاری اور جیلوں کا سامنا کر رہے تھے اور اس لانگ مارچ میں شامل درجنوں بزرگ، خواتین اور بچے ان شدید یخ بستہ راتوں میں واٹر کینن اور لاٹھیوں کا سامنا کر رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لاٹھیاں اور واٹر کینن نہیں تھے بلکہ ریاست کے بلوچوں سے واضح نفرت کا اظہار تھا۔ ہم تمام تر مظالم اور بربریت کے باوجود اپنے پرامن جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی ہمارے حوصلے کمزور ہوئے، بلکہ ہم اس سے زیادہ حوصلہ اور ہمت کے ساتھ جیلوں سے رہائی کے بعد اسلام آباد پریس کلب کے سامنے پرامن دھرنے میں بیٹھ گئے۔ آج نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے ہمارے دھرنے کا 12واں دن ہے۔ ہم اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ 100 سے زائد جبری گمشدگی کے شکار افراد کے لواحقین موجود ہیں اور اس کے ساتھ ماروائے عدالت قتل کیے گئے افراد کے لواحقین بھی اس دھرنے میں شریک ہے۔ ہم نے اسی دھرنے میں پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست کے سامنے اپنے مطالبات واضح طور پر رکھے ہیں اور ریاست کو 7 دن کا وقت دیا کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان 7 دنوں میں مذاکرات تو دور کی بات ہے، اس ریاست نے غیر ذمہ داری، غیر سنجیدگی اور فاشزم کی انتہائی شرمناک مثالیں قائم کی ہے، جبکہ ہم شروع دن سے مکمل طور پر پرامن رہے ہیں، جس کی گواہی پوری اسلام آباد کی عوام اور صحافی دیں گے۔ لیکن اس ریاست اس پوری دورانیہ میں ایک دن بھی پرامن نہیں رہا۔ سب سے پہلے پولیس کی جانب سے ہمارے دھرنا جا کو خاردار تاروں کے اندر بند کر دیا گیا۔ جو صحافی حضرات یہاں موجود ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ان خاردار تاروں کے ساتھ باری نفری بھی تعینات رہتی ہے جو مسلسل ہمیں ہراساں کر رہی ہے، جبکہ ایک رات ان پولیس والوں کی موجودگی میں ایک ویگو گاڑی آئی جس میں سوار نقاب پوش مسلح افراد نے ہمارے پرامن شرکا پر بندوقیں تان کر انہیں ہراساں کیا، دھمکایا اور ہمارے دھرنے کے ساؤنڈ سسٹم کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور اس کے 2 دن بعد جب ہم اپنے دھرنے کے مقام سے سیمینار کا انعقاد کرنے جا رہے تھے تو اس دن پولیس والوں نے دوبارہ ہمارے ساؤنڈ سسٹم کو چھیننے کی کوشش کی، جسے ہمارے شرکا نے ناکام بنایا۔ یہاں ہمارے دھرنے میں آنے والے ہر شہری اس بات کا گواہ ہے کہ ریاست کی جانب سے ہمارے پرامن مظاہرین کے خلاف لیے گئے اقدامات کتنے پرتشدد اور جارحانہ ہیں۔ یہاں تک جو بھی شہری ہمارے لیے کمبل یا کھانے پینے کی اشیاء لے آتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی اندر آنے نہیں چھوڑ رہے ہیں اور انہیں چیک کرنے کے بہانے ہمیں اور ان شہریوں کی اب درجہ تذلیل کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم ان پولیس والوں سے وجوہات دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں اور ہمیں مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاست کے پرتشدد رویے اور غیر سنجیدگی کے تمام ناقابل تردید ثبوت ویڈیوز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور آپ صحافی حضرات، سیاسی ورکر اور اسلام آباد کے شہری اس کے گواہ بھی ہیں۔ قابل احترام صحافی حضرات، ہم نے پچھلے پریس کانفرنس میں آپ کے توسط سے ریاست کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تھے۔ ہمارے مطالبات میں سر فہرست یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی سربراہی میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بلوچستان میں بھیجی جائے اور اسی گروپ کی موجودگی میں بلوچستان میں جبری گمشدگی، ماروائے عدالت قتل اور بلوچ نسل کشی کے خاتمے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیا جائے۔ ہمارے ان مطالبات کو لے کر میڈیا کے ذریعے ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اپنے ان مطالبات کے حوالے سے مکمل جائزہ دلیل موجود ہے اور ہم اپنے ان مطالبات سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی فوج اور خفیہ ادارے گزشتہ 70 سالوں سے براہ راست بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی میں ملوث ہے، تو ان 75 سالوں میں ریاست کے باقی ادارے، پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ نے انسانی حقوق کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے روکنے میں کیا کردار ادا کیا تھا؟ ان 75 سالوں میں متحد حکمرانوں نے بلوچستان میں ریاستی جبر کا اعتراف کیا اور پھر معافیاں بھی مانگی ہے، لیکن بلوچ نسل کشی کا سلسلہ نہیں رکا بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ اس نسل کشی کے خلاف کم از کم گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچ تسلسل کے ساتھ سراپا احتجاج ہے، کبھی لانگ مارچ، کبھی مظاہرے، کبھی ہڑتال، کبھی دھرنا، اور گزشتہ
15 सालों में जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन का कैंप बदस्तूर जारी है। इन 2 दहाइयों के दौरान मुतहदा नाम नियात कमीशन और कमेटियां बनाई गई, लेकिन बलोच नस्ल कुशी और बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियां बंद नहीं हुई और 2 दहाइयों के दौरान बलूचिस्तान ने इस रियासत का कोई भी दरवाजा खाली नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक हर दर दरवाजे पर दस्तक दिए, अपील की, कानूनी और आईनी तरीकाकार अपनाए, लेकिन ये रियासत अपनी पुरतशद्दुद रवैयों को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल में हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील नहीं करें तो किससे करें? आप हमें बताएं, हम कौन सा तरीकाकार इख्तियार करें? अगर कोई ऐसा तरीकाकार जिससे बलोच नस्ल कुशी खत्म हो सकती है तो हमें बताएं, हम इख्तियार करने को तैयार है। जबकि दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क है और यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर पर पाकिस्तान बहैसियत रियासत के दस्तखत मौजूद हैं। यूएन ह्यूमन राइट्स के चार्टर के मुताबिक हर शहरी के इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल जिम्मेदारी रियासत की है, लेकिन यहाँ रियासत खुद अपने शहरियों की इंसानी हकूक को पामाल कर रहा है। तो इस सूरत-ए-हाल में हमारा यूएन से मुतालबा बिल्कुल जायज़, आईनी और कानूनी है, जिस पर हम कायम है और अपने मुतालबात की मंजूरी तक कायम रहेंगे। साथी हज़रात, हमें हमारे इस लॉन्ग मार्च को शुरू दिन से रियासत की तरफ से पुरतशद्दुद रवैये और पॉलिसियों का सामना रहा है। बलूचिस्तान के जिस इलाके से लॉन्ग मार्च गुजरा है या लॉन्ग मार्च की हिमायत में पुरअमन मुजाहरे हुए हैं, वहाँ हमारे मार्च के शुरका और इलाका मकीनों पर जाली FIR दर्ज किए गए हैं। हमें मदद करने वाले लोगों को हरासा किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही है, जबकि तुरबत और कोलू में हमारे पुरअमन मार्च में शिरकत करने वाले 44 सरकारी मुलाजिमीन को नौकरियों से मुअत्तल किया गया है। इस मार्च के आगाज में जब पश्तून रहनुमा मंजूर पश्तीन तुरबत शहीद फिदा चौक पर जारी धरने में इज़हार यकजहती के लिए आ रहे थे, तो उन्हें भी रास्ते में गिरफ्तार किया गया, जो आज तक गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल है। हमारे पुरअमन धरने के हवाले से रियासत का पुरतशद्दुद रवैया बरकरार था कि 2 दिन कबल निगरान वज़ीर आज़म का प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को दहशतगर्द कहना, लवाहिकीन की तौहीन और मार्च के शुरका से धमकी आवेज लहजे में मुखातिब होना, हमारे धरने को कवरेज देने वाले साफी हजरात और हमारे लिए आवाज उठाने वाले शहरियों की तौहीन करना हमारे पुरअमन धरने पर एक रियासती हमला था। हम ये वाजिया करते चले कि वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल सुबह से इस्लामाबाद पुलिस का रवैया हद से ज्यादा जारियाना और फाशिज्म पर मबनी है और इस्लामाबाद पुलिस हमारे दोस्तों की प्रोफाइलिंग कर रही है और बाकायदा वाज़िह अल्फाज में हमारे दोस्तों को कहा जा रहा है कि हम आपको बाद में देख लेंगे। रियासत के इस फाशिज्म को पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है और आप इस चीज का भी अंदाजा लगा ले कि ये रियासती फोर्सेज यहाँ अपने दारुल हुकूमत में हजारों कैमरों के सामने पुरअमन मुजाहिरीन के साथ इस तरह पेश आ रहे हैं, तो बलूचिस्तान जहाँ राब्ते के जराए महदूद हैं, हमारे लोगों के साथ किस तरह पेश आते होंगे। मुअज़्ज़िज़ साफी हजरात, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया कि हमने रियासत को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया हुआ था, जो आज पूरा हुआ। इन 7 दिनों में रियासत की गैर संजीदगी, पुरतशद्दुद रवैये और धमकी आवेजाना लहजे के बारे में हमने तफसील से बात की और अब हम अपने लाइंदा लाएमल का ऐलान करते हैं, जो हमारी इस तहरीक का तीसरा फेज होगा। हमारी तहरीक के तीसरे फेज में हमारा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना जारी रहेगा। बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों, हड़ताल और धरने का आगाज किया जाएगा। बैनुल अक़वामी दुनिया को आगाह करने के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा और अगर रियासत का ये रवैया जारी रहा तो हम अपने धरने को इस्लामाबाद प्रेस क्लब से अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद ऑफिस के सामने मुंतकिल करेंगे, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इस्लामाबाद पुलिस की जारियाना और पुरतशद्दुद रवैये से हमें शदीद खतरात लायक है, जो आए दिन किसी न किसी सूरत पर हम पर हमलावर होते हैं, हमारे शुरका को हरासा कर रहे हैं, जबकि हमें खदशा है कि इस्लामाबाद में हमारे शुरका को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसलिए हम अपने धरने को अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद ऑफिस के सामने मुंतकिल करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा से तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे। जबकि एक बार फिर हम रियासत को मीडिया के तवस्सुत से आगाह करना चाहते हैं कि हम अपने मुतालबात पर रियासत से मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसके लिए रियासत को अपने बचगाना रवैये को तब्दील करके एक रियासत जैसा रवैया अपनाना होगा और इस्लामाबाद समेत बलूचिस्तान भर में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को बंद करना पड़ेगा। ये रियासत की संजीदगी का इम्तिहान है और यही संजीदा रवैया अपनाने के बाद रियासत आकर हमसे मुज़ाकरात करे। और हम एक बार फिर वाज़िह अल्फाज में कहते हैं, अगर रियासत के रवैये में तब्दीली नहीं आई तो हम बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक को मजीद वुसअत देंगे। तशद्दुद, गिरफ्तारियां, धमकियां और हरासमेंट किसी भी सूरत हमारे रास्ते को रोक नहीं सकते। जबकि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवस्सुत से बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील करते हैं कि बलोच नस्ल कुशी बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ और हमारे इस लॉन्ग मार्च की हिमायत और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई जाए। थैंक यू।
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو نیا تیسرے فیز کا اعلان کیا ہے، اس تیسرے فیز کی مدت کتنی ہے؟ کتنے دن بعد آپ اگر یہ چیزیں عمل نہیں ہوتا یا آپ سے رابطہ نہیں کیا جاتا تو پھر آپ اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے جائیں گے؟ دیکھیے یہ ایک لامحدود مدت ہے، اس میں ہم پورے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے لواحقین کو یہاں بلا رہے ہیں۔ آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ریاست کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا رہے گا، اور اسی طرح ہم آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم کس طرف اس دھرنے کو لے کر جائیں گے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ 12 دن ہو گئے، اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی کامیابی کے ساتھ ساتھ کچھ کامیابی آپ کو ملی ہے، یا ہم نے کل کچھ ویڈیو دیکھی ہیں جس میں باقاعدہ بسترے جو لوگ کمبل لے کے آ رہے تھے ان کو چیک کیا جاتا، ان کو نہیں آنے دیا، تو اب شدید سردی ہے، اس میں کتنے لوگ اس وقت، کیونکہ زیادہ تر ہم بزرگ خواتین کو دیکھتے ہیں، تو کتنے لوگ بیمار ہو گئے اس وقت؟ ہمارے جتنے ہمارے پاس یہ لواحقین موجود ہیں ان میں بیشتر بیمار ہے۔ ابھی ایک بچی ہے، اس کو انزائٹی اٹیک ہوا ہے، تو ایک ٹینشن ہے، اور دوسرا یہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ بوڑھی عورتیں ہمارے پاس ہے، چیسٹ انفیکشن کے ان کو ہے، اور بلڈ پریشر ہے، اسٹریس بھی ہے، اور موسم بھی اس طرح نہیں ہے۔ تو آنے والے دنوں میں شاید حالات سخت ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا حوصلہ پست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان ماؤں کا فیصلہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھے رہیں گے۔ وہ 14 سال سے اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں، اس تحریک کا حصہ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا ان میں سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری اور اس کے قاتل بھی ریاست ہی ہوگی۔ یہ بتائیے گا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے تو آپ صحافیوں کو دھمکی دے دی ہے کہ آپ جا کے پی ایل اے جوائن کر لیں یا بی ایل اے جوائن کر لیں، ایک تو اس پر کمنٹ کیجیے گا، دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو یوتھ آپ کی یہاں سے گرفتار ہوئی ہے کیا وہ رہا ہوئے ہیں ابھی تک، کیا وہ ابھی تک گرفتار ہیں؟ جی نہیں، جو لوگ گرفتار ہوئے تو ان کو رہا کیا گیا ہے، لیکن ان کو مسلسل طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ایس پی کوئی فاروق نیازی ہے، انہوں نے باقاعدہ ان کے NIC بھی لیے ہیں، اور سامنے میڈیا کے سامنے بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو اور میں وزیر اعظم کے بیان پر یہی کہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس اسٹیٹ جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے نا جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے، اور یہ لواحقین یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ کے کس آئین کس قانون نے ان کو دہشت گرد کرا دیا؟ لائیں اور ورڈک لائیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے انکار کیا کہ مسنگ پرسنز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اس کے بعد آپ کا بیان ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے، آپ کا بیان ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے کہ یہ ہزاروں لوگ آپ کے زندانوں میں، جن کو آپ جو ہے نا غیر قانونی طور پر تشدد کا جو ہے نا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جمال ریحسانی نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے یہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے ان پر بھی، اگر لاپتہ افراد کا مسئلہ بڑا نہیں ہے، مسئلہ تو ہے، اتنا شدید بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں خاندان، آپ کو ہم ایسے خاندانوں سے ملائیں گے جو 15 سالوں سے ان کے بیٹے لاپتہ ہیں، 9 لاکھ روپے ان سے لوٹے ہیں فوجیوں نے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی لاشوں کے لیے بھی فوجیوں سے پیسے لیے، 3 لاکھ، یا ایک بابا 3 لاکھ اس نے دیے کہ میرے بیٹے کی لاش مجھے سونپی جائے۔ یہ اگر مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے تو اور کوئی بھی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ میڈم یہ بتائیں کہ کل جب عدالت نے چیف جسٹس صاحب سے جبری گمشدگیوں کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بلوچستان میں اور آگ زیادہ تو اس پہ نہ رہیں، تو آپ کو عدالتوں سے کوئی امید ہے یا وہ تو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے چیزوں سے؟ دیکھیں عدالتوں سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو 2014 میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لیا تھا جبری گمشدگی کے خلاف، جہاں ایجنسیوں کو جو ہے نا ڈائریکٹ طور پر مطلوب کیا تھا، اس وقت ہو جاتا۔ بالاچ بلوچ کا کیس آج تقریباً 41واں دن ہے، وہ سیشن کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اس FIR کو قواش کیا جا رہا ہے۔ امیدیں تو ہماری عدالتوں سے ہے، اس ریاست سے ہے، لیکن ہم مکمل طور پر نا امید ہو چکے ہیں۔ آج 41واں دن ہے، یہی عدالتیں ان لوگوں کو پروڈیوس تو نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں ان کو معطل کر سکتے ہیں، ان کے خلاف سینکڑوں FIRs انہوں نے دائر کیے، اور ہم جو اس سردی میں یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے، ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے، اس پر یہ عدالتیں کبھی نہیں نوٹس نہیں لے رہے ہیں۔ اگر فیض عیسیٰ صاحب کو ایسا آزاد کمیشن نیا بناتے ہیں جس پر آپ کو بھی اعتماد ہو، تو کیا آپ اقوام متحدہ والے جو مطالبہ ہے اس سے اپیل؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کمیشنز پہلے بھی بنے ہیں، کمیٹیاں پہلے بھی بنی ہیں، سب سے پہلے پرانے کمیشنز کا احتساب کیا جائے، اور ہمارا پہلا مطالبہ، سب سے اہم مطالبہ ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ سے پہلے بھی بہت سے سپریم کورٹ کے ججز آئے ہیں، اور یہ ادارے انہوں نے ہمیں انصاف نہیں دیا۔ اگر وہ انصاف دے سکتے تو سوموٹو نوٹس لے کر ان تمام کو جو ہے نا رہا کر دیں اور جبری گمشدگی پر پابندی عائد کریں۔ 41 دنوں کے دوران 20 لوگ جبری گمشدہ ہوئے ہیں۔
20 लोगों को गुमशुदा किया गया एक्स्ट्राडिशनली, 38 से अबव लोगों को CTD ने एक्स्ट्राडिशनली मारा है। सबसे पहले उस पर नोटिस लिया जाए, फिर कमीशन बनाई जाए। कमीशनें बनाना, कमेटियां बनाना, मेरे ख्याल से ये बेख्तियारी की एक अलामत है। सारे शवाहिद आपके पास मौजूद है, फिर कमीशन बनाने का क्या फायदा? इन लोगों के केसेस आपकी अदालतों में हैं, आपकी अदालतों ने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए हैं, आप उन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा सकते? अभी क्या कमीशन बनवाना है? अभी क्या कमीशन बनाना? हम सबूत लेकर आए हैं आपके सामने, इनके प्यारे नहीं है, इस पर क्या कमीशन बनाएंगे आप? मैडम, गरीदा फरूकी ने आपकी वीडियो क्वालिटी और ट्विटर रीच पे तनकीद की है कि इनको बहुत बड़ी सपोर्ट है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उनसे यही कहूंगी कि हमें अफसोस भी होता है और इस बात की खुशी भी है कि हमने आपको इरिटेट किया हुआ है, और हमारी आवाम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज है वो वही लोग हैं जिनको आपके लोग जो है ना धमका रहे हैं, हमको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे, और हमारी ट्विटर रीच हमारे खिलाफ निकले हैं जिसको आप जस्टिफाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ हर इंसान का खानदान होता है, हर इंसान के जो है ना जज्बात होते हैं। जो हम बयानियां लेकर आए हैं वो इंसानियत पर मबनी है, और इस इंसानियत के वज़ीर-ए-आज़म का बयान आपके सामने है, वो उनके बयान से नहीं लग रहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप किन लोगों से मुज़ाकरात करेंगे? देखिए, हम फिर से कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ये पर उन पर डिपेंड करता है कि वो कब हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। इसी वजह से हमारे जो इस तहरीक है इसके 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, जिसमें हम UN की वर्किंग कमेटी को बुलाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के बयान के बाद ये पूरी दुनिया इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरह जिबरी गुमशुदगी के इतने बड़े संगीन मसले को इस स्टेट का वज़ीर-ए-आज़म भी जस्टिफाई कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।